ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر بھی توجہ کریں۔ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جن احباب نے نہیں دیکھا ہے ضرور جا کر کے دیکھیں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کو مضبوط کرنے کی ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ شمالی مشرقی ریاست منی پور میں سال بھر سے جاری فرقہ وارانہ تشدد کے خاتمے کے لیے سیاسی حل کا مطالبہ کرتے ہوئے پیر 24 جون کو منی پور میں ہزاروں قبائلیوں نے ریلیاں نکالی۔ انہوں نے اپنے مطالبات کے حوالے سے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو ایک میمورنڈم بھی بھیجا ہے۔ منی پور میں قبائلیوں کی تنظیم انڈیجینس ٹرائبل لیڈرز فورم کے زیر اہتمام یہ ریلی نکالی گئی تھی۔ بہار کی راجدھانی پٹنہ میں پیر یعنی 24 جون کو وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کا گھیراؤ کرنے آئے گیسٹ ٹیچرز پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا ہے۔ گیسٹ ٹیچرز اپنے مطالبات کو لے کر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج کر رہے تھے۔ پولیس نے پہلے انہیں واپس جانے کے لیے کہا، مگر جب واپس نہیں گئے، احتجاج کرنے پر بضد رہے تو پولیس نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان پر لاٹھی چارج کیا تھا۔ بیجو جنتا دل بی جے ڈی نے فیصلہ کیا کہ اب وہ مودی حکومت یعنی بی جے پی کی حمایت قطعی نہیں کرے گی۔ یعنی ایک طرح سے بی جے ڈی نے مودی حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ بی جے ڈی نے چیف نوین پٹنائک نے اپنے اراکین پارلیمنٹ کو واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ ایوان میں مضبوط اپوزیشن کا کردار نبھائیں گے۔ انڈیا الائنس کے کئی ممبران پارلیمنٹ نے پیر 24 جون کو پارلیمنٹ کے احاطے میں آئین کی کاپیاں ہاتھوں میں لے کر ایک ساتھ مظاہرہ کیا ہے۔ اس مظاہرے میں کانگریس، سماجوادی پارٹی، ڈی ایم کے اور انڈیا الائنس کی مختلف پارٹیوں نے شرکت کی۔ اس دوران کانگریس پارلیمانی پارٹی کی صدر سونیا گاندھی، کانگریس صدر ملکاراجن کھڑگے اور دیگر اپوزیشن لیڈروں نے آئین کی حفاظت ہم کریں گے اور جمہوریت زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ تمل ناڈو کے 22 ماہی گیر سری لنکا میں گرفتار کیے گئے، ساتھ ہی ان کی 3 کشتیاں بھی ضبط کر لی گئی۔ اس سلسلے میں تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے مرکزی حکومت کو ایک خط لکھا ہے جس میں ماہی گیروں کی رہائی اور کشتی واپس کرنے کے لیے فوری قدم اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیٹ امتحان میں دھاندلی کے خلاف این ایس یو آئی نے دہلی کے جنتر منتر پر زبردست احتجاج کیا۔ اس احتجاج میں بڑی تعداد میں طلباء این ایس یو آئی کے عہدیداروں نے شرکت کی تھی۔ طلباء نے ہاتھوں میں پلے کارڈ لے کر وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے خلاف احتجاج کیا تھا اور نعرے بازی کی تھی۔ ممبئی ہائی کورٹ نے 24 جون کو سڑکوں فٹ پاتھ پر ناجائز قبضے کو لے کر ریاستی حکومت کی سخت سرزنش کی ہے۔ ہائی کورٹ نے ریاستی حکومت اور بی ایم سی کی پھٹکار لگاتے ہوئے پوچھا کہ جب ایک دن کے لیے وزیر اعظم اور دیگر وی وی آئی پی لوگوں کے لیے سڑکیں اور فٹ پاتھ صاف کرائے جا سکتے ہیں تو پھر ایسا عوام کے لیے روزانہ کیوں نہیں کیا جا سکتا۔ دہلی حکومت کے سبھی وزراء نے پیر کے روز ایک میٹنگ کی۔ یہ میٹنگ آتشی کے ذریعے کی جا رہی بھوک ہڑتال والے مقام پر کی گئی۔ سبھی کا مطالبہ ہے کہ دہلی کو اس کے حق کا پانی دیا جائے۔ سبھی وزراء نے اس سلسلے میں مشترکہ خط لکھا اور اپنے دستخط کیے اس خط کو وزیر اعظم کو ارسال کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وزیر اعظم اس معاملے میں مداخلت کر آبی بحران کا مسئلہ حل کریں۔ آج سے شروع ہوئے 18ویں لوک سبھا کے پہلے اجلاس میں ارکان پارلیمنٹ کی حلف برداری ہوئی۔ پی ایم مودی نے لوک سبھا کے رکن کے طور پر حلف لیا۔ ان کے علاوہ مرکزی کابینہ کے وزراء بشمول وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر داخلہ امت شاہ، روڈ ٹرانسپورٹ کے وزیر نتن گڈکری نے بھی حلف لیا۔ کانگریس کے رکن کے سریش، ڈی ایم کے لیڈر کے ٹی بالو اور ٹی ایم سی کے رکن پارلیمنٹ سندیپ بندوپادھیائے نے حلف نئی ارکان پارلیمنٹ میں بھرتری ہری مہتاب کے پروٹین اسکوپ پر بنائے جانے پر اعتراض کیا تھا۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے اجداد پر آج 24 جون کو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی، مگر کیجریوال کو فی الحال عدالت سے کوئی راحت نہیں ملی۔ سپریم کورٹ نے کیجریوال سے کہا کہ وہ اپنی ضمانت کو چیلنج کرنے والی ای ڈی کے اجداد پر ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ سپریم کورٹ نے کیجریوال کے اجداد پر آئندہ سماعت کے لیے 26 جون کی تاریخ مقرر کی ہے۔ یو پی کے بجنور کے رہنے والے میک اپ آرٹسٹ فیاض انصاری کی ویسٹ انڈیز میں ایک سوئمنگ پول میں ڈوب کر موت ہو گئی۔ فیاض کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ سابق ہندوستانی کرکٹر عرفان پٹھان کے ساتھ ویسٹ انڈیز گیا تھا، جو T20 ورلڈ کپ میں بطور کمنٹیٹر شامل تھے۔ فیاض انصاری کی لاش کو واپس بھیجنے کا خرچ عرفان پٹھان اٹھا رہے ہیں۔ فیاض کی موت سے اس کے اہل خانہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ نیٹ پیپر لیک کے معاملے میں گجرات بہار کے بعد مہاراشٹر کنیکشن سامنے آیا۔ اے ٹی ایس کی شکایت پر لاتور میں پولیس نے 4 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے۔ اس ایف آئی آر میں اے ٹی ایس نے ان 2 اساتذہ پر الزام لگایا جن سے اتوار کو تفتیش کی گئی تھی۔ پولیس نے آئی پی سی کی دفعہ 420، 120B اور پبلک ایگزامینیشن روک تھام اور غیر منصفانہ طریقے کے متعلقہ دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی ہے۔
ادھر کانپور میں ہٹ اینڈ رن کا ایک سنسنیخیز معاملہ سامنے آیا ہے. رکنے کی وارننگ کے بعد بھی ملزم کا ڈرائیور محکمہ آبپاشی کے عملے کے ملازم کو رونتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے. اس دردناک واقعے کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس میں کچھ لوگ سفید رنگ کی گاڑی کو روکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد ڈرائیور گاڑی کی رفتار بڑھاتا ہے اور اس شخص کو کچلنے کے بعد کار اس کے اوپر سے چڑھا کر بھاگ جاتا ہے. جموں ریلوے اسٹیشن کے نزدیک مراٹھا محلہ ترکوٹا نگر میں آتشزدگی کی بھیانک واردات کے دوران کم از کم 30 جھونپڑیاں خاکستر ہو چکی ہیں. اطلاعات کے مطابق اتوار کی شام جموں ریلوے اسٹیشن جموں کے نزدیک آگ نمودار ہوئی جس نے آنند فانند میں درجنوں جھونپڑیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. جھارکھنڈ کے کوڈرما ہوٹل مینیجر اس کے ساتھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. اس واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. واقعے کی اطلاع ملتے پولیس موقع پہنچ گئی. جائے وقوع کا جائزہ لیا. پولیس نے ناش قبضے میں لے کر مقدمے کی تفتیش کر رہی ہے. جنوبی کوریا، امریکہ اور جاپان نے روس اور شمالی کوریا کے درمیان عسکری تعاون کی مذمت کر دی ہے. نائجیریا کی ریاست کاتسینا میں مسلح حملے میں 17 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں. جنوبی کوریا میں لیتھیم بیٹری بنانے والے کارخانے میں لگنے والے خوفناک آگ میں 20 ملازمین بری طرح جھلس کر ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ متعدد کی حالت غیر ہو چکی ہے. اسرائیل میں نیتنیاہو حکومت کے خلاف لاکھوں اسرائیلیوں کی جانب سے ملک گیر مظاہرہ شروع ہو چکا ہے. تل ابیب میں سینکڑوں افراد نے آگ لگا کر کئی سڑکیں بلاک کر دی. اسرائیلی پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی. متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا. اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطین پناہگزینی کی منصوبہ بندی کے ڈائریکٹر سام روز نے کہا کہ خوفناک اور افسوسناک ہے کہ غزہ کی پٹی میں 50 لاکھ سے زائد طلبہ 8 ماہ سے تعلیم حاصل کرنے کے قابل نہیں ہیں. ایران اور بحرین کے درمیان 8 سال بعد تعلقات کی بحالی کے لیے مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے. یمن میں ایرانی نواز حوثیوں نے بحر احمر اور بحرین میں 2 بحری جہازوں کو کروز میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کر کے نقصان پہنچایا ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم ظالم دہشت گرد بنیامین نیتنیاہو نے کہا کہ ہم نے لبنان کی سرحد پر صورتحال تبدیل کرنے کی تیاریاں کر چکے ہیں. ناظرین گرامی، یہ تھی آج کی بات خاص بات. پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو. اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو. اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو. سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو. وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات.